بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہوں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج میں اپنی جانب سے اپنے بہت ہی عظیم استاد، دوست، ماہر تعلیم اور مشہور شاعر جناب غلام عباس نسیم کی جانب سے آپ تمام برادران کو، عالم اسلام کو معلم انسانیت کی آمد پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج کا دن انسانیت کی نجات کا دن ہے۔ تاریکی جہالت اور تعصبات کی اندھیروں کو چیر کر فنا کرتے ہوئے انسان کو معراج کی بلندیوں تک پہنچانے کا دن ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آج ہم نے سوچا کہ اپنا یوٹیوب چینل ان سائٹ آؤٹ جرنی کے معزز مہمان جناب غلام عباس نسیم صاحب سے ان کی بصیرت افروز گفتگو بھی سنیں اور ڈسکشن کے بعد انشاءاللہ ایک خوبصورت نعت کے چند اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ تو میں سر سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سامعین کے لیے، ویورز کے لیے اپنا کچھ انتخاب پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ جیسے کہ محترم علی احمد جان صاحب نے فرمایا کہ آج کا دن، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پورا مہینہ یکم ربیع الاول سے آخر تک، یہ پورا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، محبتوں کا خزینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس دن سرکار دو عالم رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہی اس دنیا کو علم کے نور سے انہوں نے منور کر دیا۔ وہ تاریکیاں جو جہالت میں ڈوبی ہوئی تھیں، ان تاریک راتوں میں ایسے قمقمے اور ایسی روشنی پھیلائی کہ دنیا کو پھر دنیا جو ہے امڑ کے آپ کی طرف شمع کے گرد پروانوں کی طرح، وہ بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے لیکن آپ کے در کے غلام بننا شروع ہوئے۔ تو اس سے ہمیں میرے سننے والے جتنے بھی میرے بھائی بہن ہیں، ہمیں اس مہینے سے بہت بڑا سبق لینا چاہیے۔ نہ صرف اس مہینے سے، بلکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ان کی ذات بابرکت سے وہ فیوز و برکات ملتے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے نام کی حد تک رہتے ہیں۔ آج میں اور میرے بھائی نے 12 ربیع الاول کا جو ایک شایع نشان پروگرام راولپنڈی میں ہمارے برادران مناتے ہیں، مجھے کئی دفعہ اس کے لیے میں گلگت سے اسے اٹینڈ کرنے کے لیے، یہاں سے کچھ روحانی تسکین حاصل کرنے کے لیے میں پہلے بھی آ چکا ہوں، اور ضرورت اس امر کی ہے۔ میں اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس پروگرام میں صرف اپنے آپ کو شامل کر کے بری الزماں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں سے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، میں کوئی عالم نہیں، میں طالب علم ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے سخاوت، عدالت، شجاعت، علم، حکمت، دانائی، پاکیزگی، یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں جن سے ہم خالی ہوتے جا رہے ہیں آج کے دور میں۔ ان محافل کے تقدس کو اور اس کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے تا دم آخر اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ دن مناتے رہیں۔ چونکہ نوجوان نسل کو، جو ہماری نئی نسل ہے،
ان کو بزرگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اچھی چیزیں اپنے سنت کے طور پہ، اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے شروع سے، تو ہم ایسی چیزیں ان کو چھوڑ دیں کہ وہ ان چیزوں کو پکڑ کے ان کی دنیا بھی روشن ہو اور عاقبت بھی ان کی روشن ہو۔ تو یہاں صرف فرق ہی پڑتا ہے کہ ان محافل کے اندر اس کے تقدس کا، اس کے حرمت کا ہم تھوڑا سا خیال نہیں رکھتے۔ مثلا آج کی محفل جو ہم نے دیکھی یا اس طرح کی محافل جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو تمام انسانوں کو اس محفل کے فیوز و برکات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک جگہ پہ دیکھا نوجوانوں کو پتہ نہیں نعت کے دھن پہ وہ ناچ رہے تھے۔ تو یہ ہمارے جو دشمن ہیں ازلی اسلام کے، آج کا میڈیا کا دور ہے، یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس سے وہ غلط ایک چیز تصور کرتے ہیں اور اس کو پھر پروپیگنڈے کی شکل دیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہماری خواتین، اسلام نے ہمیں ایک باقاعدہ جینے کا راستہ دکھایا ہے، پردے کی صورت میں باقاعدہ وہ اس میں فل کو اٹینڈ کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پردے کا اہتمام ہو۔ اسلام ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے تو اس میں خواتین کے لیے جگہ الگ ہونی چاہیے، مردوں کے لیے جگہ الگ ہونی چاہیے، اور اس بابرکت محفل سے وہ بھی اتنا ہی فائدہ حاصل کرے جتنے کی مرد حضرات حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تھوڑا سا اس میں آ جاتا ہے، مثلا بہت سارے ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات میں اور اضافہ کرے، آج کے دن کی مناسبت سے وہ لنگر تقسیم کرتے ہیں، اور یہ بینگ اے مسلم ہمارا ایک عقیدہ ہے، ایک روحانی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے لنگر مختلف طریقوں سے سبیل لگاتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ڈسپلن ہونی چاہیے، اسلام ہمیں ڈسپلن کی جو ہے نا انتہائی جو ہے نا وہ تاکید کرتا ہے، تو ہمیں اپنے ان چیزوں کے اندر ڈسپلن پیدا کر کے اگر ہم کریں گے تو ان محافل کو دیکھنے کے لیے آج کے دور میں میڈیا کا دور ہے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کوئی غیر مسلم بھی آ سکتا ہے، وہ متاثر ہو کے جائے، نہ کہ اس کو کوئی وہاں سے کوئی پوائنٹ ملے کہ یہاں میں نے یہ دیکھا، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ ایک خوبصورت پیغام لے کے اپنے عقائد کے لوگوں کے پاس جائے، اور پھر جو ہے نا یہ تشہیر ہو اسلام کا کہ اسلام کے مسلمانوں کے اندر یہ خوبصورت چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں آپ کے بات کو ایڈ کرتے ہوئے قبل اس کے کہ آپ کلام کی طرف جائیں، جو خوبصورت پیغام دیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا، لقب دیا۔ کیوں دیا؟ آپ دشمنوں پہ بھی مہربان تھے، رحم کرنے والے تھے، لیکن آج ہم نے اس رحمت للعالمین سے کیا سیکھا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے پر رحم کر رہے ہیں؟ جبکہ قرآن نے یہی حکم دیا تھا کہ تم ظالموں کے سامنے سے دل پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے مظلوم اور مسلمان بھائیوں کے درمیان اور جو بھی اچھے انسان ہیں ان کے ساتھ عاجزی اور ہمبلنس کا مظاہرہ کرو۔ لیکن اس وقت ہم لوگ فرعون بنے ہوئے ہیں، ظالموں کے سامنے ہم بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ پلیز محترم، اس قرآنی آیت کو حکیم الامت نے اپنے خوبصورت شعر میں یوں فرمایا ہے کہ ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، سبحان اللہ، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ اس آیت کی انہوں نے تشریح بس میں یہی کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ظالم کے کوئی سنگ نہیں ہوتے ہیں، وہ تقصیر ظالم جہاں کا بھی ہو، جو لوگوں کا حقوق غصب کرے، کمزوروں کے حقوق کو پامال کرتا ہو، وہ ظالم ہے۔ جو لوگوں پر جبر کرتا وہ ظالم ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو۔ تو ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور مظلوم اگر کافر بھی ہے، اگر وہ حق پر ہے تو اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو کم از کم اپنے ملک میں، اپنے گھروں میں یہ عادت ہم ڈالیں اپنے اندر، رحم والی، کرم والی، تو ہمارا ملک تیزی سے آگے بڑھے گا۔ تو سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا کلام بھی۔ جی، کلام میں انشاءاللہ کلام بھی میں وہ سناؤں گا بھائی جان کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا سبحان اللہ، مدینہ پاک، مکہ مکرمہ جانے کا، سبحان اللہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی اللہ اس مقدس
ان مقدس مقامات کو جو تاریخ میں ہم نے پڑھا تھا، حسرت تھی کہ ہم وہاں جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے حسرت سن لی. تو وہاں جانے کے بعد کچھ اشعار بنے، وہ میں آپ کے توسط سے سامعین کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ثنا خوانی کا جو رتبہ ملا ہے، در احمد سے یہ تحفہ ملا ہے. کہاں میں اور کہاں خاک مدینہ، کہاں میں اور کہاں خاک مدینہ، میں نازا ہوں کہ یہ عطیہ ملا ہے. سبحان اللہ. ریاض الجنہ میں سجدے کا موقع، ریاض الجنہ میں سجدے کا موقع، در زہرا سے یہ ہدیہ ملا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینے کی ہواؤں میں بہکنا، مدینے کی ہواؤں میں بہکنا، بڑا انمول یہ تحفہ ملا ہے. سبحان اللہ. ثنا خوانی کا جو رتبہ ملا ہے، در احمد سے یہ تحفہ ملا ہے. یہ ان کی در کی عطا ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. انسان میں کیا وہ کیفیت میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. مدینے کی عجیب سی ایک محبت ہے. آپ جاتے ہیں ایک ہفتے کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ آپ پیدا وہی ہوئے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ رحمت عالم سرکار دو عالم سے نسبت، ان کے در کے غلاموں کے غلام ہیں ہم لوگ. تو وہ جو چاشنی ہے اندر سے، تو یہی ہم جاتے جاتے اپنے بھائی بہنوں کو جتنے بھی سن رہے دیکھ رہے گزارش کریں گے کہ ان ایام کو شایع نشان طریقے سے زندگی پر تا حیات تا قیامت ہم نے منانا ہے، لیکن ان کے پیغام کو ساتھ لے کے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے کن مشکلات سے گزاری. ٹھیک ہے نا جی. بڑے بڑے تکالیف، یعنی وہ ان کا ایک فرمان مبارک ہے کہ سارے انبیاء کو جتنی تکالیف ملی ان سب کو الگ رکھ کے میری تکالیف کا موازنہ کیا جائے تو اس سے کئی گنا زیادہ مجھے تکالیف ملی ہے. لیکن وہ سب برداشت کر کے ہمیں کیا پیغام دیں گے؟ کیا بات. کیا ہم ایک دن منائیں اس کے بعد پھر ہم مدر پدر آزاد ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے. ہم نے اس زندگی میں کوئی نہ کوئی ان کے در کے کسی غلام کی جو ہے نا جی اپنے آپ کو اس کے اندر ڈال کے زندگی گزارنی ہے. یہی ہماری اسی میں دنیا اور اسی میں آخرت. بس آپ کی خوبصورت بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو سر نے فرمایا، یہ دین آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچا ہے، یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہے. بقول ایک شاعر کے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا روز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبیس. تو ابو لہب کی نسل ابھی بھی موجود ہے. ہماری جانیں 1000 مرتبہ محمد وآل محمد پہ قربان ہو. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.